قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جید علماء اہل سنت کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں اور سی ڈیز کا بہترین مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈہ، گجرانوالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع معاشر، مالک کوثر، محبوب و دلبر، قائد الاولیاء، قائد الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، محتشم معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں ان پرکیف لمحات میں سہانی صبح کے اندر ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں 19ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری روزانہ کی یہ حاضری اور روزانہ کا یہ وظیفہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ یہاں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو اور خواتین کو
اور بذریعہ انٹرنیٹ شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو ہے اس موضوع پر ترک تقلید کی تباہ کاریاں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا and the fast hold the rope of Allah all together and be not divided among themselves۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے بعد آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ دین متین وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار تک رسائی ملتی ہے، اور ایک انسان خالق کائنات جل جلالہ کے دربار کا اور اس کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حبل اللہ سے مراد مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں۔ حبل اللہ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سارا دین اللہ کی رسی ہے۔ اس سلسلہ میں امام طحطاوی نے در مختار کے حاشیہ میں جو معنی بیان کیا وہ تقریباً تمام معانی کا جامع ہے۔ رسی میں مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کا وجود یکجا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ امت کو میسر آیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا هِيَ التَّمَسُّكُ بِمَا بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ التمسک بما بینہ الفقہاء من العلوم کہ فقہاء نے مہارت حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی کو ملا کر جو تشریحات کی ہیں وہ سارے کی ساری اللہ کی رسی ہے، اور اس کی پھر تقلید کرنا، اس کو ماننا، یہ اس رسی کو پکڑنا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ پر یہ لازم کر رہا ہے کہ قرآن و سنت کو اس انداز میں مانو کہ اس کی فقاہت تمہارے سامنے ہو، اور اس کے بعد اپنا تعلق بھرپور پوری زندگی اس کے ساتھ رکھو۔ جو لوگ اور جو فقہاء اور ائمہ تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم تمہاری وقت کی ضرورت کے مطابق اور آئندہ حالات کے لحاظ سے دینے والے ہیں،
اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ کرو۔ ترک تقلید اور اس کی تباہ کاریاں، اس موضوع کو سننے سے پہلے ہمیں ابتدا میں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ تقلید کیا چیز ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اس کو ترک کرنے سے خرابی کیا لازم آئے گی۔ تو قرآن و سنت میں احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں کہ جو بالکل بدیع ہیں، واضح ہیں، ان کا بیان قرآن مجید میں اور سنت میں واضح طور پر ہے، تو ایسے احکام میں کسی طرح کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کی فرضیت ہے، تو اب اس میں آپ کہیں کہ ہم کسی کی تقلید کرتے ہوئے اس کو 5 مانتے ہیں، تو نہیں، یہ وہ امور ہیں کہ جن کے اندر تقلید چلتی نہیں، براہ راست قرآن و سنت میں ایسا واضح لکھا ہوا ہے۔ لہذا روزے کی فرضیت، نماز کی فرضیت، حج کی فرضیت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تقلید مؤثر نہیں ہوتی اور جائز نہیں ہوتی، ان کو تقلید کے بغیر ہی مانا جاتا ہے اور تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وہ احکام ہیں کہ جن کا واضح بیان قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو ایسے احکام کے اندر کسی نہ کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ذہن میں پکا بٹھا لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ شورش برپا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید جب موجود ہے تو تم قرآن کو چھوڑ کے پھر کسی امام کے پیچھے چلتے ہو، تو ان کے سامنے اس موقف کو واضح کر دیجئے کہ جو احکام قرآن و سنت میں بدیع طور پر موجود ہیں، ہم ان میں کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں، اور ان میں براہ راست قرآن و سنت سے ہی ان احکام کو مانا جاتا ہے۔ اب نماز کی فرضیت اس لیے نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرض ہے تو ہم اس کو فرض مانتے ہیں، یہ چونکہ بدیع طور پر موجود ہے۔ بدیع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی ایسے لفظ سے اس کی فرضیت ہم پہ کی گئی ہو جو 2 معنی میں مشترک ہے، اب پتہ نہیں اس کا معنی کون سا مراد لینا ہے کون سا نہیں لینا، یا اس میں ترجیح کس کو دینی ہے یا کس کو نہیں دینی، یا تاریخ کے لحاظ سے اس میں ناسخ اور منسوخ کی حیثیت کیا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں موجود نہیں۔ جن امور کو، احکام کو بدیع طور پر بیان کیا گیا ہے، ان میں ہم تقلید کرتے ہی نہیں کسی کی، یہ جائے کہ ہم پہ کوئی اعتراض کرے کہ تم نے ان چیزوں میں کسی کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، تو ایسے تمام امور کے اندر ہمارے ہاں کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرح کے جو احکام ہیں ان میں تقلید کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں، یہ ظاہر ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور کچھ کرتے ہیں لیکن چھپاتے بھی ہیں۔ تو دوسری طرح کے احکام، مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید میں مطلقہ کا حکم جب بیان کیا گیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی طلاق کے بعد آگے ابھی شادی نہ کریں۔ کتنی دیر تک؟ ثلاثۃ قروء، 3 قر۔ اب قروء جو ہے یہ قر کی جمع ہے، قر ان کی جمع ہے قروء، اور قر جو ہے وہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور طور پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ ماہواری کے دن ان کے حکم اور ہیں اور طہارت کے دن ان کے احکام اور ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی 2 ہیں۔ ایک ہی لفظ کے 2 معنی، جب ایک لفظ بنیادی طور پر دونوں کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو تو اس لفظ کو ان معنی کے درمیان مشترک سمجھا جاتا ہے۔ لفظ کو جب واضح نے بنایا تھا تو دونوں معنی سامنے تھے، یہ نہیں ہے کہ ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا مجازی ہے، دونوں ہی معنی حقیقی ہیں۔ تو جب ایک لفظ کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی حقیقی ہیں اور دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے، ایک ہے حیض دوسرا ہے طور، اگر حیض والا معنی ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کو طلاق ہوئی
وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھے، اور اگر طہر کا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ 3 طہر تک اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور دونوں کے تقاضے میں آپس میں فرق آ جائے گا۔ تو اب لفظ ایک ہے، اس کے معنی 2 ہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ لکھا ہوا آیت قرآن میں ہے، لیکن چونکہ لفظ کے 2 معنی ہیں، دونوں کا وضع کے لحاظ سے دونوں معنی کا ساتھ اس کا ایک جیسا لفظ کا تعلق ہے، تو ہمیں اب کوئی ترجیح چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس سے مراد حیض ہے، طہر نہیں۔ تو اس ترجیح کے اندر امام کی تقلید کی جاتی ہے کہ ہم سے وہ لوگ بہتر جانتے تھے اور ان کے علوم زیادہ تھے، قرآن و سنت پر مہارت زیادہ تھی اور معرفت اور ادراک زیادہ تھا، لہذا اب ان 2 معنی میں سے ایک کو معین کرنے کے لیے کہ جن کے لیے لفظ ایک ہی قرآن مجید میں استعمال ہو گیا، اب کسی امام کی تقلید کرنا پڑے گی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ وہ احکام اور ہیں کہ جہاں پر تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہمارے نزدیک بھی، اور اس کے اندر وہ بدیہی طور پر جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو ایک مثال میں نے دی، ایسے سینکڑوں مواقع ہیں کہ جہاں وہ مسئلہ اگرچہ قرآن مجید میں ہے، اگرچہ سنت میں ہے، لیکن اس کی حتمی حیثیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت ہے کہ جس کا قریب ترین علم کے ساتھ رابطہ اور بارگاہ نبوت سے تعلق ہمارے مقابلے میں بہت قریب ہے۔ وہ جس وقت ایک معنی کو ترجیح دے دیں گے، دلائل کی روشنی میں ہم ان سے دلیل پوچھے بغیر ہی ان کی بات کو مان لیں گے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب یہ 2 طرح کی احکام کی نوعیت تھی، ان میں سے تقلید کا دائرہ کار پہلے احکام کے ساتھ نہیں، دوسرے قسم کے احکام کے ساتھ ہے، اور اس کے لحاظ سے کوئی ایسی عقلی طور پر یا منطقی طور پر رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، اس واسطے کہ جس وقت انسان کو خود اس کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہے تو دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کے لیے اس کو امام کی تقلید کرنا پڑے گی۔ تقلید کی تعریف لغوی طور پر تقلید کا معنی ہوتا ہے ہار پہنانا۔ ابن نجیم نے تقلید کی تعریف کی ہے، التقلید العمل بقول من لیس قولہ احدى الحجج بلا حجت منہا۔ تقلید یہ ہے کہ اس ذات کے قول پر عمل کر لینا جو نہ تو اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نہ ہی وہ قول اجماع امت کے لحاظ سے ہے۔ ان تینوں سے ہٹ کر وہ ایک علیحدہ ذات ہے اور ایک علیحدہ قول ہے، اور اس کا قول اپنے ہاں دلیل پر مبنی ہے، لیکن اس سے دلیل پوچھے بغیر اس کے قول کو تسلیم کرنا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید دلائل والی بات کو دلیل کے تقاضے کے بغیر ماننا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور لغوی طور پر جو اس کا معنی ہے، اس کے لحاظ سے دستور العلماء میں یہ لکھا ہے، کان ھذا المتتبع جعل قول الغیر وفعلہ قلادۃ فی عنقہ، کہ اس بندے نے جس کی تقلید کی، اس کے قول کو یا اس کے عمل فعل کو اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیا، تو اس کو اس شخص کا، اس ذات کا مقلد کہا جاتا ہے۔ تقلید کے اندر یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ تقلید میں دلیل کا تقاضا نہیں کیا جاتا، اس کو بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ اور عربی زبان میں اس کو سمجھنے میں یا تو مخالفین نے غلطی کی یا پھر جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں، اور یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ تقلید یہ ہے کہ جس قول کی کوئی دلیل ہی نہیں اسے مان لینا۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جس کی دلیل ہے اس کو دلیل کے تقاضا کے بغیر مان لینا۔ اپنی جگہ وہ قول دلائل پر مبنی ہے، اس کی سنت سے بھی دلیل ہے، اس کی قرآن مجید سے بھی دلیل ہے، لیکن یہ جس نے عمل کرنا ہے، یہ اس کا کام نہیں کہ یہ پہلے دلیل یاد کرے اور پھر عمل کرے، یہ اس ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل کا مواخذہ کیے بغیر اس کے بعد دلیل قول کو مان کے آگے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اس واسطے کہ عمل ایسی چیز ہے، اگر اس کے لیے دلیل کو ماننا لازم قرار دے دیا جائے تو پھر یا تو کسی کی ساری زندگی عمل کے بغیر گزر جائے گی یا آدھی زندگی عمل کے بغیر گزر جائے گی،
اور کتنا بڑا اس کا نقصان ہو جائے گا. ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، اب وہ حج کرنے پہنچا، اس نے طواف کرنا ہے، اس نے وہاں پہ سعی کرنی ہے، وقوف کرنا ہے. اب اس پر یہ طریقہ جاننا لازم ہے، لیکن اس طریقے کے دلائل جاننا لازم نہیں کہ حج مجھ پہ لازم ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، میں نے سعی کرنی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. ہو سکتا ہے دلیل یاد کرنے سے پہلے حج کے دن ہی گزر جائیں اور اس کا سارا سفر ہی رائے گاں ہو جائے. ایسے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے جو اسلام کا حکم ہے، عمل کرنے والے کے لیے اس کو جان کر عمل کرنا لازم ہے. اور اگر اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ پہلے دلیل جانے گا تو پھر عمل ہوگا، تو جتنا لمحہ دلیل کے ڈھونڈنے میں، دلیل کے یاد کرنے میں گزر جائے گا، وہ ساری کا سارا اس کی زندگی کا وقت رائے گاں چلا جائے گا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے سارے دین کی دلائل سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہوں. یہ ہمارے ہاں تو چونکہ ویسے تقلید رائج ہے، لیکن جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، اگر وہ اپنے جامع تلاشی لیں تو ان کے ہاں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی جائے گی. یا تو ان کی عوام جن کو انہوں نے عدم تقلید کے راستے پہ چلایا، وہ زندگی کا ایک حصہ عمل کی چھٹی پہ گزار رہے ہیں کہ جس میں ان کو سارے احکام کی دلائل ہی نہیں آتی، ان کو قرآن مجید کی احکام کی آیات کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے، اور ان کو احکام کی احادیث کی گنتی نہیں آتی، چاہے جائے کہ وہ احکام آتے ہوں، اور اس بنیاد پر عمل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو ترک دلیل کی بنیاد پہ عمل نہیں ہوگا ان کے نزدیک. جب عمل نہیں ہے تو زندگی کا ایک حصہ یا ساری زندگی عمل سے خالی ہو جائے گی. اور اگر دلیل جانے بغیر عمل کیا جا رہا ہے تو پھر تقلید پر کس چیز کا اعتراض کرتے ہیں؟ مقلد نے اپنے امام کے با دلیل قول کو تقاضا دلیل کے بغیر مان لیا کہ اس کا اپنے ہاں جو دلیل ہے وہ طے شدہ ہے، وہ تسلیم شدہ ہے. لیکن اس عمل کرنے والے عوام کے لیے یہ لازم نہیں کہ ہر دلیل کو ڈھونڈ کے یاد کر کے پھر عمل کرے، اس سے پہلے بھی اس کے لیے عمل کرنا جائز ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو غیر مقلد ہے اگر عملی طور پر کر رہا ہے تو پھر مقلد کی صورتحال پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو راہ عمل میں ڈالے ہوئے ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے کہ اس کی محدود سی زندگی یا نصف عمل کے بغیر ہے، یا پون زندگی عمل کے بغیر ہے، یا پوری زندگی عمل کے بغیر ہے. تو یہ عمل انسان کے لیے جو ہے اس کے لیے محض حکم جاننا کافی ہے، حکم کی دلیل جاننا ضروری نہیں ہے. اور دلیل جاننا یہ علماء کا کام ہے، فقہا اور مجتہدین کا کام ہے. اس واسطے عمومی طور پر یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ حکم کو معلوم کر لیا جائے اور اس حکم کو اس بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے کہ امام نے دلیل کی پوری طرح تحقیق کر لی ہے اور وہ اس کے نزدیک ثابت ہے، ہم تک یہ حکم پہنچ گیا ہے، اور ہم اس حکم پر جاننے کے بعد اس میں ناغہ نہیں کریں گے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے. اس مقام پر دلیل جاننا لازم نہیں. اب آگے دیکھیے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسری ہے فاسد. تقلید صحیح جو ہے اس طرح ہے کہ ایک شخص نے یہ کسی کو پڑھتے سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب جب اس نے یہ پڑھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وجدت المومنین یقولون ھذہ الکلمہ، میں نے مومنین کو دیکھا وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں فیکونون المسلمین عند اللہ تعالی، اس بنیاد پر ان کو اللہ کے قریب مسلمان سمجھا جاتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ کے ہاں مسلمان قرار دے دیا جاتا ہے. فقلتھا ایضا، میں نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا لأکون مسلما، تاکہ میں بھی مسلمان بن جاؤں. اس نے تقلید کی کہ فلاں شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا اس لیے ہے کہ وہ مومن ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک مومن شمار ہوتا ہے، تو میں نے بھی اس کو دیکھ کر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور کیوں پڑھا؟ تاکہ میں بھی اللہ کے نزدیک مومن بن جاؤں. تو یہ تقلید ہے جو کہ صحیح تقلید ہے، جس میں اس نے پوری صورتحال کو سامنے رکھ لیا اور جو اس کے عمل کی غرض تھی اس کو سامنے رکھ کر خود بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا.
تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خواہ کسی کے پیچھے لگ کے یہ کلمہ پڑھا ہے تو یہ غیر معتبر ہو جائے. نہیں, یہ معتبر ہوگا تو جب اسلام کی بنیاد کے اندر تقلید جائز ہے اور وہ مؤثر ہوتی ہے تو اسلام کی فروعات پر عمل کرنے کے لحاظ سے تقلید کو غیر مستند کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ آغاز اسلام کے اندر جب کسی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اس بنیاد پر کہ وہ پڑھ کے مومن ہوا تو میں پڑھ کے میں بھی مومن ہو جاتا ہوں، اس پر اس نے تقلید کر لی اور اس کو محمود قرار دیا گیا، اس بنیاد پر اس کو مومن قرار دیا گیا. تو یہ آغاز میں تقلید کا جب ایسا حسین منظر موجود ہے تو اختتام تر اور زندگی کے انجام تک جو شعبہ جات درمیان میں آئیں گے جن کا تعلق اصول دین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ فروع کے ساتھ ہوگا، ان کے اندر بندے کو ہر حال میں تقلید کرنا پڑے گی. دوسری حیثیت ہے تقلید فاسد کی. وہ کیا ہے کہ کسی نے کلمہ پڑھا کسی کو دیکھ کر تو کہتا ہے، پوچھا گیا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو کہنے لگا کل تو ما قالو، جو انہوں نے کہا وہ میں نے بھی کہہ دیا، ولا ادری ما ہی، اور یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کلمہ ہے کیا. وہ کلمہ پڑھ رہے تھے میں نے بھی پڑھ دیا اور یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کلمہ ہے کیا. اس کے لحاظ سے اس وقت اس نے بولا تو اب یہ تقلید جو ہے یہ فاسد ہے اس بنیاد پر کہ اس کو جب اللہ کی معرفت ہی نہیں ہوگی کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کس ذات کا نام ہے اور خود اقرار کر رہا ہے لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا، میں یہ نہیں جانتا اور میں نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ رہے تھے، تو یہ تقلید جو ہے یہ فاسد ہوگی. اس بنیاد پر وہ مومن قرار نہیں پائے گا اور اس کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے. تو ہم جس تقلید کے دائی ہیں وہ تقلید صحیح ہے اور وہ تقلید فروع کے اندر ہے. اور اس تقلید کے لحاظ سے پھر بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید محمود اور ایک ہے تقلید مذموم. محمود وہ ہے کہ جس کی شریعت میں تعریف کی گئی ہے اور مذموم وہ ہے کہ جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے. قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے کہ جس وقت مشرکین مکہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ آؤ تم کلمہ پڑھ لو اور داخل ہو جاؤ اسلام میں، سورہ المائدہ میں ہے آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ تم ادھر اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تو یہ بھی لوگ ایک قسم کی تقلید کر رہے ہیں لیکن ان کی مذمت کی گئی، ان کا رد کیا گیا کہ یہ تمہارا قول درست نہیں ہے. تمہارے آبا کے پاس وہ دکھوں کا علاج کہاں ہے جو تمہارے رب کے پاس موجود ہے اور تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تم اس شرک سے نکلو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ان کو ان کی اس طریقے کو جو وہ کہتے تھے جو آبا کا دین تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے اسی پر رہیں گے. اس تقلید کی مذمت کی گئی اور اس کا رد کیا گیا اور ہم ہرگز ایسی تقلید کے علمبردار نہیں ہیں. یہ بھی کسی کا غلط پراپوگنڈا ہے. اگر وہ تقلید کے بارے میں ایسی آیات پڑھتا ہے تو یہ ہم خود اس کا رد کرتے ہیں. یہ تقلید مذموم ہے. 1% بھی ایسی تقلید جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے وہ خود کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ خود مشرک ہیں. ان کے پیچھے جانے والے کیسے بچ سکیں گے؟ ہم اس تقلید کے دائی ہیں کہ جس میں امام بھی صراط مستقیم پہ جا رہا ہے تو تقلید والے بھی صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں. اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تقلید کا ذکر کیا تھا اور سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 38 ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنا موقف واضح کریں، آپ کس ملت پر ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اتباع کی اپنے آبا کی ملت کی، باپ دادا کی ملت کی میں نے اتباع کی. وہ کون؟ فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. اب یہاں بھی حوالہ باپ دادا کا دیا جا رہا ہے لیکن یہ محمود ہے، یہ مذموم نہیں. اس کی مذمت نہیں کی گئی،
اس کی شریعت نے تعریف کی ہے. آج ہمارے ہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے، مسلسل وہ آیات پڑھی جا رہی ہے مشرکین والی، اور باپ دادا کا حوالہ دے کر اس کو چشمہ ہم پہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ باپ دادا کی بات کرتے تھے تو قرآن نے رد کیا، اور تم بھی کہتے ہو کہ یہ بات چونکہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے کی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے، اور یہ فلاں نے کی ہے، تو ہم اس کو ماننے والے ہیں. دیکھو باپ دادا کی بات کو ماننا تو قرآن مجید مسترد کر رہا ہے. تو کتنا بڑا ظلم ہے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ. وہ بات ہے ان لوگوں کی جن کے باپ دادا برے ہیں اور جن کی آباء و اجداد کفر و شرک میں ہیں. اب پچھلے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے، لیکن جن کے آباء و اجداد یا جن کے پیش رو پہلے گزرے ہوئے صراط مستقیم کا مینار ہوں تو پچھلے جانے والے بھی صراط مستقیم کی چمک ضرور ہوں گے. اس واسطے فرمایا واتبعت ملت آبائی، میں نے بھی اپنے آبا کی ملت کی تقلید کی، ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلا، اور اس کو واضح کر دیا کہ مطلقاً باپ دادا کی روش پہ چلنا یہ مطلقاً ناجائز نہیں ہے، مطلقاً یہ مذموم نہیں ہے، مطلقاً یہ کام برا نہیں ہے. یہ تب برا ہے کہ اگر باپ دادا برے ہیں، اگر وہ مشرک ہیں، وہ گمراہ ہیں، تو ٹھیک ان کے پیچھے جانے کی قرآن مجید نے اجازت نہیں دی. لیکن اگر وہ اچھے ہیں تو قرآن کہتا واتبع سبیل من اناب الی، جو پہلے میری طرف جھک کے اللہ فرماتا ہے منزل تک پہنچ گئے ہیں، تم بھی پیچھے پیچھے چلو، تمہیں بھی میرا دربار نظر آ جائے گا. اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نقطہ نظر اس انداز سے میں پورے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی جہت سے اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا تو وہ بعد میں جواب دیں گے. آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے، تین کی. لیکن یہ فرق واضح کر دیا کہ یہ تیسری اطاعت جو ہے یہ پہلی دو کے سائے میں ہے، کوئی مستقل نہیں ہے. اس واسطے پہلے دو بار اطیعوا بولا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تیسری باری اطیعوا نہیں بولا، عطف ڈال دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی بھی اطاعت کرو. اب اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تیسری ذات کون سی ہے؟ آج یہ بھی ایک نعرہ اٹھتا ہے بس اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے سوا کوئی چیز نہیں اور ہم کچھ مانیں گے نہیں. تو جو یہ کہتا ہے ہم اور کوئی نہیں مانیں گے تو یہ اولی الامر کا لفظ وہ مان کیسے سکتا ہے؟ اس پر اس کا یقین کیسے ہوگا؟ اگر اس کو نہیں مانے گا تو قرآن کو کیسے مان سکے گا؟ خالق کائنات جل جلالہ تو تین اطاعتوں کا حکم دے رہا ہے، دو مستقل ہیں اور تیسری ان کے ضمن میں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت کرو اس ذات کی جو تم میں سے امر والی ذات ہے. نہ وہ اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی رسول علیہ السلام کی ذات ہے، وہ تم میں سے ہی ایک امتی کی ذات ہے. لیکن وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے کردار کو دیکھ کر اور علوم کو دیکھ کر اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے. اس مقام پر مفسر بارگاہ رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مجاہد، حضرت امام حسن بصری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کہتے ہیں کہ اولی الامر جو ہے اس سے مراد ہیں فقہا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت میں درک حاصل کیا اور ایک مقام تک پہنچ گئے، مرتبہ اجتہاد تک پہنچے. تو خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی، اور ان کی اطاعت کرو. مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اطاعت جو ہے وہ سمٹ کے دو بن جائیں گی اور دو پھر ایک بن جائے گی. لیکن تینوں کو بیان کر دیا کہ جہاں میں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں جو احکام بدی طور پر ہے وہاں تو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں پر وہ ایسے سینکڑوں مواقع ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دو معنی سے معنی کون سا مراد ہے، یا ہمارا جو نیا مسئلہ پیش ہو گیا یہ کس آیت کے زمرے میں آ رہا ہے اور اس کی دلیل کون سی چیز بن سکتی ہے، تو اس مقام پر جا کر وہ جو اولی الامر ہیں وہ مسئلہ حل کرتے ہیں، اور ان کے حل کو شریعت مطہرہ نے پہلی دو اطاعتوں کے زیر سایہ قرار دے دیا ہے. اسی واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سارے ہی ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات نہ الوہیت والی ہے نہ رسالت والی ہے، ان کے بعد ہے، لیکن ہدایت میں ہادی مہدی بن گئے ہیں تو ان پر لازم کر دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگو تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اس پر عموم خصوص میں خلفاء کا ذکر کر دیا اور عموم میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کر دیا۔ اب وہ ہدایت کے ستارے بنے ہیں، اب جو ان کی ہدایت کو مان کے چلے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی کے پیچھے چل رہا ہے، نہیں، خود انہوں نے اس کے پیچھے چلایا ہے۔ لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقتداء اتباع کے اندر جو چیز اس کو حاصل ہوگی، یہ بھی اولی الامر کا ایک حصہ ہے، اور اس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اپنی رضا کا حصول عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیا تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ اس وقت حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے، ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو میرے بھائیوں، بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو مقام اجتہاد پر فائز تھے، وہ مجتہد تھے، اور دوسرے وہ تھے جو مقلد تھے۔ صحابہ میں بھی مجتہد بھی تھے، مقلد بھی تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ابن قیم نے یہ بیان کیا ہے اعلام الموقعین کے اندر اور دوسرے مقام پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 149 اصحاب فتویٰ تھے، 149 اصحاب، اگرچہ ان میں سے ہر شخص ہی ہم سے تو کروڑ درجہ بہتر ہے، اور ان کا علم جو ہے ان کے مقابلے میں ہمارا بڑے سے بڑا عالم دین بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آخر ان میں بھی درجات تھے۔ ان میں سے 149 جو ہے وہ اصحاب فتویٰ ہیں۔ اب جب وہ اس اصحاب فتویٰ ہیں تو مطلب یہ بنا کہ باقی سارے ان کی مانتے ہیں، ورنہ اصحاب فتویٰ ہونے کا جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا نہ تو وہ اصحاب فتویٰ بنتے کیسے؟ تو پوچھتا وہ ہے جو پوچھ کے عمل کرے گا۔ 149 ان میں سے اصحاب فتویٰ ہیں اور باقی ہزاروں سارے ان کے مقلدین ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آج وہ فتاوی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، تہذیب الآثار ہے، سیر اعلام النبلاء میں بعض آثار ہیں، بہت سی کتابوں کے اندر وہ صحابہ کے فتوے ہیں، اور انداز وہ ہے جو ہمارے ائمہ فقہا کا انداز ہے۔ کیا کہ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے حکم بیان کیا، اس کی دلیل بیان نہیں کی، تو پتا کیا چلا کہ مجھ سے پوچھنے والے صحابی، میں نے جو مسئلہ بیان کیا تم پر دلیل جاننا لازم نہیں، حکم جاننا لازم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مفتیوں سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ 149 مفتی صحابہ کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو دیتے ہوئے اس انداز میں دیتے ہیں جیسے مقلد کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو ساتھ دلیل کا بیان ہی نہیں کرتے بلکہ صرف حکم بیان کرتے ہیں، اور حکم سن کر صحابی مان جاتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک صحابی جو خود ہدایت کے ستارے ہیں وہ دوسرے صحابی مجتہد کی تقلید کرتے وقت وہ دلیل نہیں پوچھتے، دلیل کے بغیر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل کے عمل کرتے ہیں تو ہدایت کے رہنما بنتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے تو اس میں کون سی قباحت موجود ہوگی؟ 149 اصحاب فتویٰ ہیں اور ان کے فتاوی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور انداز وہ ہے جو فقہا کا انداز ہے، بعد والے فقہا کا، کہ دلیل نہیں بیان کی، مسئلہ بیان کیا ہے، حکم بیان کیا ہے، اور اگر جاننا لازم ہوتا عمل کرنے والے کے لیے، جس طرح کہ آج کچھ لوگوں نے موقف اپنا لیا ہے، تو چاہیے تھا کہ ہر فتویٰ میں حکم کے ساتھ قرآن سے دلیل ہوتی، پھر سنت سے دلیل ہوتی، پھر صحابی مانتے اور کہتے اب تم نے تقاضے پورے کر لیے ہیں، اب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ مگر قربان جاؤں ایمان صحابہ پہ، انہوں نے اپنے اماموں کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی ہے کہ یہ ان پر ہے، انہوں نے تحقیق کر لی ہے، لہذا یہ جب تحقیق کر چکے ہیں تو ہمیں اب دلیل کے مطالبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس انداز میں اللہ اور رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی ذات کے قول کو بغیر دلیل کے مان جانا، اسے ہی تقلید کہا جاتا ہے۔ اب اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں چونکہ یہ 149 لوگ ہیں اور پھر ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہیں،
تو اس واسطے واضح طور پر یہ صورتحال نہ بنی جس طرح کے بعد میں مالکی، حنبلی، شافعی کہلوایا گیا، چونکہ اس وقت اصحاب فتویٰ اور مجتہدین جو بیان کرنے والے ہیں وہ ایک ایک شہر کے ایک ایک مفتی کو ماننے والے ہیں۔ کوفہ والے اپنے مفتی کو، مدینہ شریف والے اپنے مفتی کو، مکہ شریف والے اپنے مفتی کو، یہاں تک کہ جب دوسرے صحابی کا ان کے سامنے قول پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے اناداؤ قول زید ناخذ قولا کا وناداؤ قول زید، ابن عباس تمہاری بات مانے اور زید کی بات چھوڑ دے؟ نہیں، ہم ان کی مانتے ہیں پہلے بھی تو بعد میں بھی ان کی ہی مانیں گے۔ تو یہ تقلید شخصی کا بھی ایک دستور تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر، اور باقاعدہ خلفائے راشدین نے اس کی وضاحت کی تھی، اس واسطے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پہ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے اس تقریر کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ یہ تقسیم ہو رہی تھی شعبہ جات کی کہ کس طرح فتویٰ لیا جائے گا اور کس طرح آگے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلہ میں بیان کر رہے تھے کہ جس شخص نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جائے، اور جس نے وراثت کی بات پوچھنی ہے وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے، اور جس نے فقہ کا معاملہ پوچھنا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے۔ تو اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ نعرہ محض جذباتی ہے کہ ہمیں کسی اور کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ قرآن مجید میں ہے۔ جب سب کچھ واضح طور پر ہر چیز جزی جزی لکھی ہوتی تو پھر قرآن ہوتا کروڑوں پاروں کا، پھر سب کچھ اس انداز میں تفصیل میں آ جاتا۔ اب ہے سب کچھ مگر ہر سوچ اس سب کچھ تک پہنچ نہیں سکتی، کوئی سوچ پہنچتی ہے اس مقام پر۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس مقام تک پہنچنا یہ خاص لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقسیم کر رہے تھے اور وہ بھی پہلے محبوب علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ عمر تمہیں کیا ضرورت ہے اب ان شعبہ کی تقسیم کرنے کے لیے؟ سب کچھ تو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، وہ پڑھنے کی دعوت دو۔ کیوں لوگوں کو معاذ بن جبل کی دہلیز پہ بھیجتے ہو، اور کیوں لوگوں کو حضرت زید بن ثابت کے پاس بھیج رہے ہو، اور کیوں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجتے ہو؟ ان کو قرآن و سنت کی طرف بھیجو، وہ بہتر جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف بھیجنا یہ قرآن و سنت کی طرف بھی بھیجنا ہے، کہ جو ان کے پاس پہنچیں گے وہ قرآن و سنت کی وضاحت کر دیں گے، اور اگر سن کے عمل نہیں کرنا تھا تو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو پتہ چلا وہ جاتے بھی تھے، پوچھتے بھی تھے، اور پوچھ کر اس پہ عمل کر کے تقلید کا اس بات بھی فرما رہے تھے۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف عرض کر کے اس مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی گفتگو سے یہ بات اب تک واضح ہو گئی کہ ہمیں تقلید کرنا پڑے گی، اور دلیل جاننا یہ عوام کے ذمہ کی بات نہیں، حکم جاننا ان کے لیے کافی ہے۔ اگر دلیل کو لازم کر دیا گیا تو یا تو عمر برباد ہو جائے گی یا منافقت آ جائے گی کہ زبان سے کچھ کہا جا رہا ہے اور عمل بغیر دلیل جانے کے کیا جا رہا، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ آج کے زمانہ کا ایک دکاندار ریڈی لگانے والا وہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیر مقلد ہوں تو پھر عمل تب کرے جب اس کو ساری دلیلیں آتی ہوں۔ جس کو اسلام کی ابتدائی معلومات کا پتہ نہیں اس کو ہر حکم کی دلیل کہاں سے آئے گی، تو پھر اپنے موقف کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن یہ اہل حق ہیں کہ جن کو وہ شروع سے روشنی ملی ہے، عوام کے لیے یہ کافی ہے، اپنی بات وہ جان لیں، حکم جان لیں۔ اگر دلیل نہیں بھی آتی پھر بھی عمل صحیح ہوگا، اگر جانیں گے تو یہ ایک شوق ہوگا، آگے بڑھیں گے، لیکن عمل کی صحت کے لیے ان کا محض اس حکم کو جان لینا کافی ہوگا۔ اب میں ایسی حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ امام کی ضرورت ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے، اصل میں یہ پہنچاتے قرآن و سنت کی طرف ہی ہے اور کہیں نہیں لے جاتے۔ ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ان کی اقتداء میں بندہ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ صرف لفظ پڑھ لینے سے اور صرف سند کو دیکھ لینے سے بندہ لفظوں کے ہیر پھیر میں تو رہ سکتا ہے مگر حقیقت نگر میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیے حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور سند کے لحاظ سے بالکل صحیح حدیث ہے۔ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کانا یتودع من بیر بدا، مدینہ شریف کا ایک کنواں تھا، اس سے آپ وضو کرتے تھے۔ وہ کنواں ایسا تھا کہ جس میں کبھی گندگی بھی پڑ جاتی تھی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تلقى فیہ الجیف والمحائض، اس کنویں میں تو مردہ کتے بھی کبھی گرے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی اس میں حیض والے کپڑے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے وضو کر لیتے ہیں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ان الماء لا ينجس، پانی پلید نہیں ہوتا۔ یہ لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ حدیث شریف، اس کی محض جو سند پڑھ لے گا کہ راوی صحیح ہے، تو کیا وہ حق تک پہنچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ اس واسطے کہ لفظ کیا ہے؟ ان الماء لا ينجس، کہ پانی پلید ہوتے ہی نہیں۔ تو کیا کسی ذی عقل انسان کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ پانی وہ چیز ہو جو پلید ہو ہی نہ سکے؟ ان الماء لا ينجس، واضح ترجمہ۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ بھی پانی سے ہو جائے وہ پلید ہوتا ہی نہیں؟ اس میں خواہ اتنی گندگی پڑی ہو پھر بھی چونکہ پانی چیز ہی ایسی ہے جو پلید ہی نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکے گا؟ جبکہ ادھر میرے محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں اگر گھڑے میں کتا منہ ڈال گیا تو اس کو 7 مرتبہ ڈھیلا رگڑ کے صاف کرو، پھر وہ صاف ہوگا، ورنہ صاف نہیں ہوگا۔ تو گھڑا یا برتن پلید کیسے ہوا اگر پانی پلید نہیں ہوا؟ تو پہلے پانی کو پلید مانا جائے گا، اس کی وجہ سے وہ پانی جس گھڑے سے لگا ہوا ہے وہ پلید مانا جائے گا۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث ہیں اس بارے میں کہ جس میں پانی کے پلید ہونے پر اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ تو اگر پلید ہوتا ہی نہیں تو احکام بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کنویں میں اگر کبوتر مر جائے تو اتنے ڈول نکالو، بلی مر جائے تو اتنے ڈول نکالو۔ اگر پانی پلید ہونے والی چیز ہی نہیں تو پھر اس کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پتہ چلا حدیث کو صحیح ماننے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ سند بھی بڑی لازم ہے، لیکن سند کے ساتھ اس کی عملی صحت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دیگر احادیث سامنے رکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ الماء سے ہر پانی کی بات نہیں کی جا رہی، ایک خاص پانی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس مقام پر امام کی ضرورت ہے کہ جو پوری مہارت رکھتا ہے ذخیرہ حدیث پر، ساری احادیث کو سامنے رکھتا ہے اور پھر معنی درمیان سے نکال کے سپرد کر دیتا ہے کہ لوگوں گمراہ نہ ہو جانا کہ حدیث کے لفظ رٹ لو کہ پانی پلید ہوتا ہی نہیں، جو کچھ ہو جائے اتنے کلو اس میں گندگی پڑی ہو وہ پلید ہوتا ہی نہیں چونکہ حدیث کے لفظ ہیں۔ نہیں، یہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ حدیث کا صحیح معنی بیان کر کے بتا دے گا کہ صرف سند نہ دیکھو، صرف الفاظ نہ دیکھو، پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھو تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ بیر بدا ایک کنواں ہے جو چشمہ نما ہے، پیچھے سے پانی آتا ہے، آگے باغ کو جاتا ہے، اس کی حیثیت انہار کے پانی کی سی ہے۔ اس میں کبھی کپڑا حیض کا گرا یا کوئی ایسی چیز گری، وہ نکال لی گئی، اس کے بعد پانی بہتا رہا، نیا پانی آ گیا۔ اب جس وقت نیا پانی آیا تو اس صورتحال میں صحابہ کو یہ تشویش ہوئی کہ پہلے یہاں ہی تو پلید پانی تھا، اس کنویں کے اندر دیواروں کے ساتھ پلید پانی لگا ہوا تھا، اب اس کے بعد پاک پانی پیچھے سے آ گیا ہے، تو وہ جو پلید پانی اکثر تو نکل گیا لیکن کچھ اینٹوں کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، تو اس جو تھوڑا تھوڑا ساتھ لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے نیا آنے والا بھی پلید ہو جائے گا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے، چونکہ یہ مائع قلیل نہیں ہے، مائع کثیر ہے، پیچھے سے مسلسل پانی آ رہا ہے، تو جو اینٹوں وغیرہ سے کچھ پہلا پانی لگا ہوا تھا وہ اس نئے آنے والے سے وہ بھی بہہ جائے گا، اس کے بارے میں کوئی تشویش نہ رکھو، اس واسطے کہ پانی جب بہہ جائے اور پلیدی نکال لی جائے اور اس کا اثر ختم ہو جائے تو پانی پلید نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے۔ اب کہاں یہ مطلب کہ سمجھا جائے کہ کتا بھی اندر ہی پڑا ہوا ہو اور کہا جائے کہ پانی پاک ہے، پانی سے بدبو آ رہی ہو تو حدیث پڑھی جائے ان الماء لا ينجس، کہ پانی پلید نہیں ہوتا اگرچہ بدبو آ رہی ہو۔ ہرگز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ پس منظر تھا جس میں مخصوص پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا،
وہ پانی نہیں کہ جس میں کتا مرا ہوا ڈوبا ہوا ہو اور پھر بھی سرکار فرما رہے ہو کہ میں اسے وضو کرتا ہوں، یہ پلید نہیں ہوتا۔ اس کا تصور کرنا بھی کتنی بڑی غلطی ہے۔ مطلب یہ تھا پانی پلید نکل گیا، پیچھے سے پاک آ گیا، پلیدی بھی دور کر دی گئی، اور پانی جو اب موجود ہے اس میں نہ تو پلیدی تھی اس کا رنگ ہے، نہ پانی کے ذائقے پر اس پلید چیز کی کوئی چیز تاثیر کر رہی ہے، اور نہ ہی اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اگرچہ کچھ پانی بعد والا پہلے پانی کے ساتھ ملاقات ضرور کرے گا، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شریعت میں گنجائش ہے ایسی صورتحال کے اندر جب پانی کثیر ہو، تھوڑے کا وہی مسئلہ ہے، پھر بھی کثیر پانی کی شکل میں فرمایا ان الماء لا ينجس، اب اس کو پاک سمجھو، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کرو۔ اب اگر اس کو پہلے مفہوم میں رکھا جائے تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اس واسطے کہ وہ پانی پلید ہو جائے گا، تمہارا غسل ناجائز ہو جائے گا۔ تو اگر ان الماء لا ينجس کا مطلب مطلقاً یہ ہے کہ پانی پلید ہوتا ہی نہیں، تو پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیوں کیا، اور پیشاب والے پانی کو پلید کیوں قرار دیا؟ اور دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے مطلب بالکل سامنے آ جائے گا۔ کیا فرمایا ان الارض لا تنجس، زمین پلید نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنا ڈھیر بھی گندگی کا پڑا اس پر نماز پڑھو پلید نہیں ہوتی؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ لا تبقى نجسن، پلید باقی نہیں رہتی، کہ ایک مرتبہ پلید ہو گئی تو سمجھو قیامت تک پلید ہی رہے گی۔ فرمایا نہیں، اگر وہاں سورج کی روشنی پڑ گئی، بدبو دور ہو گئی اور پلیدی کی کوئی نشانی وہاں پہ موجود نہیں رہی، تو اب وہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ زمین پلید نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ جب وہاں سے نجاست زائل ہو جائے تو پھر بعد میں بھی پلید نہیں رہتی، پھر پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بالٹی پانی کی بہاؤ۔ اب اگر پلید نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی کیوں اس پہ انڈیلا اور اس کو صاف کیوں کروایا؟ تو مطلب یہ تھا کہ پلید ہو تو جاتی ہے، مگر یوں نہ سمجھنا کہ اب قیامت تک پلید ہی رہے گی۔ جب نجاست اٹھا لی جائے، زمین کو کھرچ دیا جائے یا وہاں سے بدبو تک ختم ہو جائے تو اب اس کے بارے میں وام نہ کرو کہ یہ پلید ہے۔ زمین ایسی چیز نہیں کہ جو پلید ہی باقی رہے بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہ معاملہ تھا ایسے ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ان الماء لا ينجس، کہ پانی پلید ہو جائے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ اب وہاں جتنا بھی آئے گا وہ پلید ہی ہوگا، اگلا نکل جائے گا تو پچھلا پلید نہیں ہوگا، اور کثیر کی شکل میں اس کے اندر طہارت موجود ہوگی اور اس میں وضو کرنے کا کسی طرح کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے، بشرطے کہ جو پانی لیا جا رہا ہے اس میں بھی گندگی نہیں، بدبو بھی نہیں غالب، اور اس کے علاوہ ذائقے پر بھی گندگی کی تاثیر نہیں اور رنگ کے لحاظ سے بھی تاثیر نہیں، تو اب اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ وضو کر لیا جائے گا۔ اب آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہوا ہوگا، یہ حدیث جو ساری میں پڑھ رہا ہوں سند کے لحاظ سے صحیح ہے، اگر صرف لفظوں کے اوپر ڈٹ جائے بندہ ان الماء لا ينجس تو کہاں تک تباہ ہو جائے گا، کتنی بڑی تباہی اس کے مقدر میں آ جائے گی کہ وہ ہر پلید چیز کو پاک سمجھنا شروع کر دے گا۔ یہاں سند کو دیکھنا محض کام نہیں دے گا، یہاں عملی صحت کو مانا جائے گا، جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے۔ مطلب کیا، سند کے لحاظ سے بھی صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے لحاظ سے عملی طور پر بھی صحیح ثابت ہو جائے تو اب وہ حدیث ہی مانی جائے گی، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ ضعیف حدیث کو بھی امام صاحب نے اپنے قیاس پر مقدم کر دیا۔ ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر پورا ایک باب لکھا ہے کہ جس کے اندر وہ سارے مسائل ہیں کہ جہاں امام صاحب ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے قیاس کو روک کر ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس کی امثلہ بہت زیادہ ہیں۔ بطور مثال میں نے ایک حدیث یہ پڑھی آپ کے سامنے کہ جس مقام پر حدیث کو حدیث مانتے ہوئے بھی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی حقیقت کو کس کے کہنے پہ مان لیا جائے، کہ وہ تقابل کون کر دے گا، اس طرح سارے علوم کو ملا کے نتیجہ کون نکالے گا اور روح کون نکال کے دے گا۔ یہ ایک زمانہ تو تھا حدیثیں اکٹھی ہو رہی تھی اور تطبیق اور ان کو سامنے رکھ کر سب سے ایک ہی بات نکالنا یہ مجتہد کی شان ہے، اور یہ احسان ہے اس کا کہ اب امتی کے لیے، اس مقلد کے لیے اگر خود ایک نماز کا مسئلہ
تحقیق کہ ایک بعد اس کو پڑھنا پڑتا کہ میں پورے نماز کے مسائل کی دلیل جانوں تو 60-70 سال کا ہو جاتا، پھر اختلافات یاد کرتا، پھر نماز پڑھنا شروع کرتا، عمر گزر جاتی اور خائب و خاسر ہو جاتا۔ یہ راہ تقلید ہے کہ جس نے بندے کو مختصر وقت میں عمل کی لائن کے قابل بنا دیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آیات میں ہمیں ترک تقلید کے لحاظ سے جو خرابیاں ہیں اس پر بھی بڑا مواد ملتا ہے۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جو ہم جہنمی کیسے بنے، لو كنا نسمع او نعقل، کہنے لگے اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم جہنمی نہ بنتے، کیوں بن گئے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تفسیر عزیزے میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو ایک ہی بات کافی تھی، نسمع سن لیتے، نعقل سمجھ لیتے، ایک لفظ آ جاتا کافی تھا۔ تو کہتے ہیں اصل میں باتیں دو ہو رہی ہیں، نسمع کسی کی سن کے تقلید کر لیتے، نعقل خود یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم خود سوچ لیتے، ہم نہ خود اجتہاد تک پہنچے اور نہ ہی ہم نے کسی کی تقلید کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم گرتے گرتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ جس سے آگے اور کوئی خسران کی وادی نہیں ہے۔ انسان جب راہ تقلید سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، آغاز میں کچھ اچھا ہے، ہٹتے 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 وہاں تک پہنچتا ہے کہ اس سے زیادہ آگے کوئی گہرا جہنم کا گڑھا ہی نہیں ہے۔ تجربہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ راہ تقلید سے ہٹے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا غلام احمد پرویز ہو، یہ غیر تقلید کے درخت پہ لگنے والے کانٹے ہیں۔ کیا انجام ہوا؟ آگے پٹکتے گئے، گرتے گئے اور آگے چلے گئے، اور جو راہ تقلید پہ رہا اس کے گرد پہرا تھا قرآن و سنت کی تعلیمات کا اور اپنے ائمہ کا، وہ بدستور اپنی صحت پر قائم رہے۔ اور یہ جو لو کنا نسمع او نعقل، یہ انداز ہے مرزا قادیانی وغیرہ جیسے لوگوں کا، جو تقلید کو چھوڑ کے بڑے خطرہ ہے کہ چلتے چلتے مرتد ہو جائیں گے، اور مرتد ہونے سے ایسی دہلیز تک پہنچ جائیں گے جہاں سوائے ہلاکت کی اور چیز موجود نہیں ہوگی۔ اور حدیث صحیح میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جس وقت قبر کے اندر امتحان ہوتا ہے تو وہاں پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک شخص کا جواب یہ ہوگا لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ جواب دے گا تو فرشتے اس کو ماریں گے۔ لا دریتا ولا تلیتا، بخاری و مسلم میں ہے، لا دریتا، تو نے خود آپ بھی غور نہ کیا، ولا تلیتا، اور کسی غور کرنے والے کی تقلید بھی تم نے نہ کی۔ دونوں میں سے ایک کام تو کر لیتے، یا خود مقام اجتہاد تک پہنچ جاتے یا پھر کسی مجتہد کی تقلید کر لیتے، اور تم نے دونوں کام چھوڑ دیے۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس کو مارا جائے گا کہ یہ جس وادی پر تم پہنچے ہو اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب دو کاموں میں سے ایک کام بھی تم میں موجود نہیں تھا، اور تم زندگی اس طرح گزارتے رہے، چلتے چلتے بھٹکتے بھٹکتے، پہلے فقہا پر عدم اعتماد کیا، پھر محدثین پر بھی کر دیا، پھر اہل قرآن بنا، پھر قرآن پر بھی عدم اعتماد کر دیا، پھر وہ دہریہ بن گیا۔ یہ ایک مسلسل گمراہی کی چین ہے جو عدم تقلید سے شروع ہوتی ہے اور جہنم کے گڑھے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایسی ہلاکتوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، ایسا پہرا ہے درمیان میں ایمان اور تقوی کا اور ان ائمہ کی تقلید کا کہ جو ایک انچ بھی آگے پیچھے قرآن و سنت سے نہیں جانے دیتے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے حصار میں بندے کو پوری زندگی کا راہی بنا دیتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں جو ترک تقلید کا ایک رواج چلا تو تجربہ کی بات ہے، جب یہ چلا تھا اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا۔ خود یہ لوگ ماضی میں آغاز کے اندر اتنا ادب کرتے تھے ائمہ کا، اور اس قدر اتنی محبت تھی، چلتے چلتے آج وہی لوگ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں۔ یہ وہ ایک فطری پراگریس ہے عدم تقلید کے اندر ہلاکت کی، کہ وہ ان کے اپنے آبا جو کچھ کہتے تھے آج یہ ان کا کہا ہوا چھوڑ گئے۔ جہاں سے عدم تقلید کی روش نکلی تھی اس وقت کا ایک واقعہ یہ مولانا داؤد غزنوی کی سوانح عمری میں صفحہ نمبر 384 پہ لکھا ہے کہ مولانا عبد الجبار غزنوی، ان کا امرتسر میں مدرسہ تھا، مدرسہ غزنویہ، تو وہاں ان کے مدرسہ میں ایک مولانا پڑھتے تھے جو امرتسر کی تیلیاں والی مسجد کے خطیب تھے، ان کا نام عبد العلی تھا۔ مولانا عبد الجبار غزنوی صاحب کی کلاس میں ان کے اس شاگرد عبد العلی نے
یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ سے تو میں اچھا ہوں. یہ لفظ تھے اس کے، چونکہ یہ بڑے کا نام بھی یوں ہی لیتے ہیں جیسے چھوٹا بھائی ہوتا ہے. ابو حنیفہ سے تو میں اچھا ہوں. کیوں؟ کہ انہیں صرف 17 حدیثیں آتی تھیں اور مجھے تو ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں، لہذا ان سے میں اچھا ہوں. اب آج یہ تو ہر چھوٹے موٹے کا وظیفہ بنا ہوا ہے یہ بات، لیکن جب یہ شروع ہوا تھا گمراہی کا سلسلہ تو اس وقت تک ابھی ہدایت کے آثار کافی باقی تھے. عبد الجبار غزنوی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ کر مدرسہ سے نکال دیا. تم کون ہوتے ہو کہ امام ابو حنیفہ سے برابری کرتے ہو اور کہتے ہو ان کو صرف 17 حدیثیں یاد ہیں اور تمہیں اتنی زیادہ آتی ہیں، میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، اتنے گستاخ ہو تم. نکال دیا اپنے درس سے. لوگوں نے کہا کہ مولانا اتنا بڑا بھی جرم کیا تھا کہ وہ تعلیم سے محروم ہو گیا، چاہیے تھا کچھ تھوڑی بہت اس کو زجر توبیخ کے بعد قبول کر لیتے. تو مولانا عبد الجبار غزنوی کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ یہ شخص مرتد ہو جائے گا. اب گواہ موجود ہیں، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ مدرسہ غزنویہ کا وہ مولوی، وہ عبد العلی نامی جو مسجد تیلیاں والا خطیب تھا، ایک ہفتہ کے بعد قادیانی بن گیا. جب وہ قادیانی بنا تو لوگوں نے آ کے مولانا عبد الجبار غزنوی، غیر مقلد جو خود تھے لیکن آغاز تھا، ابھی ادب احترام اتنا باقی تھا کہ ان کی غیرت سے برداشت نہیں ہو سکا کہ زمانے کا امام ہو اور ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ان کو چیلنج کرتا پھرے. نکالا، پوچھا ان سے لوگوں نے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا تھا؟ غیب تو خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ مرتد ہو جائے گا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو کہنے لگے میں غیب تو نہیں جانتا، لیکن ایک حدیث شریف سے مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ جس شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ تنقید کی یہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکے گا. کیوں؟ کہتے میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ خالق کائنات کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من آدالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں. تو عبد الجبار غزنوی کے یہ لفظ تھے کہ امام ابو حنیفہ بالیقین اللہ کے ولی ہیں اور اس بندے نے ان کی توہین کی ہے، اور توہین کے بعد مجھے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی پاداش میں ہم بھی نہ مارے جائیں. میں نے اس واسطے اس کو اپنے مدرسہ سے نکال دیا ہے. اور لوگوں تم نے دیکھ لیا کہ وہ بات سچی ہو گئی. جس نے امام صاحب پہ تنقید کرنا شروع کی تھی، آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ اس نے صرف فقہ پہ تنقید کی ہو، اس نے سنت پہ بھی کر دی، اس نے قرآن پہ بھی کر دی، اور اس نے امام الانبیاء علیہ السلام پہ بھی کر دی، اور یہ نتیجہ نکلا کہ مرتد ہو گیا. یہ ایک چین ہے گمراہی کی جو اس وقت سے ہمیں واضح کر رہی ہے، اور خطرناک جو تباہ کاریاں ہیں ترک تقلید کی یہ سامنے آ رہی ہیں. اس واسطے انسان جتنا وہ محدود ہوتا ہے اور اپنے گرد شریعت کے پہرے کو پکا کر لیتا ہے، اتنی اس کے لیے رہنمائی زیادہ ہوتی ہے اور گمراہی سے بچتا جاتا ہے. جب تھوڑا سا وہ پردہ اٹھاتا ہے کہ کوئی نہیں، امام بھی تو بندے ہی تھے، ان کے مقابلے میں آتا ہے، پھر محدثین کے مقابلے میں آ جاتا ہے، پھر خود رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور یہ اس کی گمراہی کی آخری حد ہوتی ہے. یہ ہیں ترک تقلید کی تباہ کاریاں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام لوگوں کو ان تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.